علیکم، میں امداد سمرو۔ ایک مشہور ڈائلاگ ہے کہ کیا تمہارے باپ کا پیسہ تھا؟ یہ ڈائلاگ کسی اور کا نہیں، عمران خان کا ہے۔ عمران خان صاحب نے خیبر پختونخوا کا ہیلی کاپٹر استعمال کیا حکومت کا، اور حساب مانگا گیا تو خان صاحب نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے حساب کتاب سے، یا اگر چوری کی تھی تو چوری بچانے کے لیے، اگر ڈاکہ ڈالا تھا تو ڈاکہ بچانے کے لیے، دبانے کے لیے عمران خان صاحب نے قانون ہی بنوا لیا ہے۔ قانون کیا ہے کہ جی ہیلی کاپٹر کے استعمال کا حساب کتاب 2008 سے کوئی نہیں پوچھ سکے گا۔ تو عمران خان صاحب تو گھڑیوں کا حساب کتاب بھی نہیں دے رہے، چلیں گھڑی کے معاملے پر تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میری گھڑی میری مرضی، مگر ہیلی کاپٹر میرا نہیں تھا، یعنی عمران خان صاحب کا نہیں تھا۔ ویسے بھی عمران خان صاحب کے لیے ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں عمران خان صاحب کا یہ ڈائلاگ گھڑی کے معاملے پر عمران خان صاحب کو بتایا جا رہا ہے کہ جی یہ عمران خان صاحب وہ کہتے ہیں میری گھڑی میری مرضی، تو اس کے پیچھے آتا ہے کہ تمہارے باپ کا پیسہ تھا، کیونکہ عمران خان صاحب کی اپنی آواز میں آ رہا ہے۔ اب یہ جو معاملہ ہے بڑا سنگین ہے، ہیلی کاپٹر کا کیس، ہیلی کاپٹر اسکینڈل عمران خان صاحب کے اوپر سب سے پہلا اسکینڈل تھا۔ عمران خان صاحب نے دبا دیا تھا، تب عمران خان صاحب لاڈلے تھے۔ عمران خان صاحب کے خلاف توہین عدالت کا معاملہ، توہین الیکشن کمیشن کا معاملہ چل رہا ہے، آج اس کی سماعت تھی، عمران خان صاحب وہاں بھی نہیں گئے، کوئی بہانہ کر کے بیٹھ گئے۔ عمران خان صاحب کے ستائے ہوئے آج حکومت میں ہوتے ہوئے بھی عدالتوں سے اجازت لے رہے ہیں۔ پاکستان حکومت کے سینئر وزیر ہیں خورشید شاہ صاحب، ان کو آج اجازت ملی ہے عدالت سے کہ آپ بیرون ملک جا سکتے ہیں۔ وفاقی وزیر ہیں، پہلے دن ہی اپنا نام نکلوا سکتے تھے، لیکن عدالتوں سے اجازت لے کر جا رہے ہیں۔ اور عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ جی میں عدالتوں کے سامنے جواب دہ نہیں ہوں، میرے لیے قانون بنا دو کہ میں عمران خان ہوں، مجھ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ اور پھر اپنے مخالفین کے لیے ریاست مدینہ کے اصول سامنے لاتے ہیں، پھر پاک ہستیوں کی مثالیں دیتے ہیں، مطلب اور اپنے ٹائم پر آتے ہیں تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ سارا کچھ بھول جاتے ہیں کہ ریاست مدینہ میں کیا ہوتا تھا، حضرت عمر کیا کیا کرتے تھے، نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا کرتے تھے، ان کا کیا کرائٹیریا تھا، وہ جو بتایا کرتے تھے نا کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی اس کی جگہ تو اس کو بھی یہی سزا ملتی۔ اپنے ٹائم پر عمران خان صاحب نے قانون بنوا لیا۔ سلمان شہباز، اپنا شہباز شریف صاحب کے صاحبزادے، وزیر اعظم کے صاحبزادے اور پنجاب اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر کے چھوٹے بھائی، سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے بھتیجے، وہ بھی عدالتوں کی اجازت سے پاکستان آئے ہیں اور عدالتوں میں پیش ہو کر ضمانتیں کرواتے پھر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میرا پیسہ اپنا، میری حکومت میری مرضی، میری گھڑی میری مرضی، میری کرپشن میری مرضی، مجھ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ کرائٹیریا الگ الگ ہیں۔ تو یہ سارے معاملات جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کس طرح ملک چلا رہے تھے، اور عمران خان صاحب اپنے آپ کو انہوں نے بادشاہ سمجھا ہوا تھا، یا اپنے آپ کو احتساب سے ایک بالا اپنا چیز سمجھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے وہ ابھی بھی کسی نہ کسی غلط فہمی کا شکار ہیں کہ شاید ان کے لاڈ پیار اسی طرح اٹھائے جائیں گے۔ اسی وجہ سے نہ عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں، نہ الیکشن کمیشن کو کچھ سمجھتے ہیں، نہ کسی ادارے کو کچھ سمجھتے ہیں۔ تو بہرحال اب جو معاملہ ہے وہ بڑا سنگین ہے، یہ ہیلی کاپٹر اسکینڈل۔ پیسے بہت تھوڑے ہیں، معاملہ پیسوں کا نہیں ہوتا، معاملہ ہوتا ہے نیت کا، معاملہ ہوتا ہے کردار کا، بد کرداری کا معاملہ ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب روزانہ کی بنیاد پر ثابت کر رہے ہیں کہ ان کا کردار ٹھیک نہیں تھا، سیاسی اپنا مالی حوالے سے۔ ویسے تو کہا جاتا ہے کہ جی ٹھیک ہے جی اخلاقی حوالے سے کوئی کسی کا کیا جاتا ہے۔ عمران خان صاحب اگر اپنی چار دیواری کے اندر اخلاقیات کو، یا ہماری جو معاشرتی اقدار ہیں معاشرتی، یا ہماری سماجی جو ویلیوز ہیں، ان کی اگر عمران خان صاحب پرواہ نہیں کرتے تو ان کا ذاتی کام ہے، چلے جی مان لیتے ہیں جی ان کی ذاتی زندگی ہے، مان لیا جو ان کی ذاتی زندگی ہے۔ وہ ٹیریان کو نہیں تسلیم کرتے، ان کی ذاتی زندگی ہے جی، حالانکہ وہ بھی قانون اور آئین کے مطابق اپنا حق دینا ہوگا ان کو، اور کاغذوں میں لکھوانا ہوگا۔ اگر وہ باہر تسلیم کر کے آئے ہیں، جو کہ فیصلہ اور جس فیصلے کے تحت ان کی صاحبزادی جو ہیں وہ ان کی سابقہ اہلیہ اور ان کے بچوں کے ساتھ پل رہی ہیں، بڑی ہوئی ہیں، وہ ان کو یہ عمران خان صاحب کو امریکی عدالت نے عمران خان صاحب کے خلاف فیصلہ دیا تھا اور کہا تھا کہ ٹیریان عمران خان صاحب کی صاحبزادی ہیں۔ عمران خان صاحب وہاں مان رہے ہیں، یہاں اپنے جو ان کے گوشوارے ہیں یا اپنے متعلقین ہیں ان میں ان کو ظاہر نہیں کر رہے، تو کرنا پڑے گا، حساب کتاب تو دینا پڑے گا۔ اب اس طرح نہیں ہے کہ عمران خان صاحب بچیں، لیکن کوشش پوری کر رہے ہیں۔ زبان پہ کچھ ہے اور اندر کچھ ہے، یعنی کردار عمران خان صاحب دکھانے کا ایک موقع ہوتا ہے نا انسان کو کردار دکھانے کے لیے کہ جی میں اس کردار کا آدمی ہوں، میں یہ حساب کتاب لے کر آ گیا ہوں۔
ایک صادق اور امین کا جھوٹا سرٹیفکیٹ لے کر پھر رہے ہیں، اور وہ صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ بھی اس ثاقب نثار نے دیا جو نہ خود صادق تھے نہ امین تھے۔ جج کے عہدے پر، چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے پر بیٹھ کر اس شخص نے جتنا انصاف بیچا اور جتنی بے ضمیری کی، وہ تو مطلب کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ تو اب عمران خان صاحب جو ہیں، ان کا قانون کی جو اپنا یہ جو بنوایا گیا اس پر میں آتا ہوں۔ پہلے ذرا دیکھیں خان صاحب کیا کرتے رہے۔ میں یہ قطعاً نہیں کہہ رہا کہ خورشید شاہ کے اوپر الزام ٹھیک ہے یا غلط ہے، ایک الزام تھا، عدالت میں مقدمہ چلنا چاہیے تھا۔ عمران خان صاحب کو خورشید شاہ صاحب نے صرف یاد کروایا تھا، کیا یاد کروایا تھا؟ کہ آپ نے کہا تھا کہ جی 100 دن میں کرپشن ختم ہوئی، پیچھے سے ایم این اے جواب دے رہے تھے نہیں۔ آپ نے کہا تھا کہ میں آئی ایم ایف کے پاس جانے سے خودکشی کو ترجیح دوں گا، خودکشی کی، پیچھے سے آواز آتی تھی کہ نہیں۔ آپ نے کہا تھا کہ جی میں وزیر اعظم ہاؤس میں نہیں رہوں گا، 2 گاڑیاں رکھوں گا، رکھی، پیچھے سے آواز آتی تھی کہ نہیں۔ تو وہ جو وائرل ہوئی تھی ویڈیو، اور اس میں عمران خان صاحب کو اس تقریر نے اتنا ہی ڈیمیج کیا تھا جتنا ڈیمیج عمران خان صاحب کو سلیکٹڈ کی بلاول بھٹو کی تقریر نے کیا تھا، یا جتنا ڈیمیج عمران خان صاحب کو کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے والی 2014 کی تقریر تھی خواجہ آصف صاحب کی، جتنا اس نے ڈیمیج کیا تھا عمران خان صاحب کو، اتنا ہی خورشید شاہ صاحب کی تقریر نے ڈیمیج کیا۔ اور عمران خان صاحب نے کہا مجھے تو خورشید شاہ جو ہے وہ جیل میں چاہیے، اور اس سے پہلے خورشید شاہ کے پیچھے کھڑے ہو کر اپنی کھال بچاتے پھر رہے تھے 2014 کے دھرنوں کے بعد، اور وہ تصاویر، وہ ویڈیوز، وہ سب نے دیکھی ہوئی ہیں۔ پیچھے ہوتے تھے کہ شاہ جی کسی طرح ہمارے استعفے واپس ہو گئے، اب ہمیں ذرا کسی طرح مین اسٹریم میں تو واپس لے آؤ نا۔ تو غلطی ہے پیپلز پارٹی کی، اس وقت اگر چھوڑ دیتے مسلم لیگ نون کے رحم و کرم پر عمران خان صاحب کو، حالانکہ بظاہر پیپلز پارٹی نے تو سسٹم بچایا تھا، لیکن عمران خان صاحب کو پھر ساتھ بٹھا لیا تھا اپوزیشن میں۔ تو آپ عمران خان صاحب مطلب فون کر کے کہا کہ خورشید شاہ کو جیل میں ہونا چاہیے، خورشید شاہ مجھے اندر چاہیے، بغیر کوئی مقدمہ ہی، پتہ ہی نہیں تھا مقدمہ کیا ہے کیا نہیں ہے، نہ سر نہ پیر۔ 2.25 سال تقریباً خورشید شاہ صاحب جیل میں رہے، مقدمہ چلا ہی نہیں۔ عدالتیں پوچھتی پھری کہ مقدمہ کیا ہے، اور التوا پر التوا ملتا رہا۔ سب سے آخر میں خورشید شاہ صاحب جا کر رہا ہوئے تھے۔ سب سے طویل قید کاٹی خورشید شاہ صاحب اور پھر حمزہ شہباز صاحب نے، شاید حمزہ صاحب کی زیادہ ہے۔ تو اب وہ ان کو اب اجازت ملی ہے۔ عمران خان صاحب کو اچھا نہیں لگتا تھا۔ سلمان شہباز، ان کے اوپر 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا الزام، وہ منی لانڈرنگ جو ان کے اوپر الزامات ہیں ثابت کر لو بھائی، آپ کی حکومت تھی، 4.25 سال آپ ثابت نہیں کر سکے، تو اب وہ ٹھیک ہے، اب وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کی حکومت تھی نا، آپ ثابت کرتے ہمارے اوپر مقدمات، اور پورے کے پورے اختیارات تھے۔ اب اگر عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی آپ مجھے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے احتساب نہیں کرنے دیا تھا، تو اس وقت بولتے بھائی، اس وقت چونچ کے اندر رکھی ہوئی تھی، اس وقت بات کرتے، اس وقت تو آپ کہتے تھے کہ میں ان کو رلاؤں گا، میں جا کر ان کے جو جیل کی جو کوٹھڑیاں ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، بیرکس، ان میں سے ایئر کنڈیشن نکلوا دوں گا، میں ان کے پروڈکشن آرڈرز بند کروا دوں گا۔ اس وقت تو آپ نیب کو چلا رہے تھے اور آپ کے پاس تو چیئرمین نیب کی ویڈیو تھی۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں تو احتساب کر رہا تھا، مقدمات فائنل ہونے لگے تھے اور وہ آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب نے رکوا دیے تھے۔ یہ جھوٹ ہے، ایسا نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کے پاس ثبوت نہیں تھے۔ مقدمے کرپشن ہوئی ہے، نہیں ہوئی، کرپشن ہوئی ہوگی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اگر عدالتوں میں مقدمات بنائے ہوئے ہیں کسی کو، اچھا پوری کی پوری اپوزیشن جیلوں میں، پوری کی پوری اپوزیشن اپنا ECL پر، اور باقی جو بچ گئے وہ جلاوطن، کوئی بندہ باہر نہیں تھا۔ اپنا ٹائم آ رہا ہے تو پھر وہ گلی بوائے فلم کا ڈائلاگ، اپنا ٹائم آئے گا، وہ الٹا آیا عمران خان صاحب کا، اپنا ٹائم آئے گا، وہ الٹا ٹائم آ گیا۔ اب اپنا ٹائم آیا تو قانون بنواتے پھر رہے ہیں کہ جی نہیں عمران خان سے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ کیوں بھائی، کیوں کوئی نہیں پوچھ سکتا؟ اگر نواز شریف جیل کاٹ سکتے ہیں، اگر آصف زرداری کو جیل میں رکھا جا سکتا ہے، اگر مریم نواز کو والد کے سامنے ہتھکڑی لگائی جا سکتی ہے، اگر فریال تالپور کو آدھی رات کو ہسپتال سے اغوا کی طرح اٹھا کر، جس طرح اغوا ہوتا ہے اس طرح اٹھا کر گرفتار کیا جا سکتا ہے اور جیل بھیجا جا سکتا ہے، تو پھر عمران خان صاحب تو پھر آسمان سے تو نہیں اترے نا، کیونکہ وہ قانون جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے گڑبڑ کی ہے، گھوٹالہ ہے، اس لیے قانون بنایا جا رہا ہے۔ وہ جو آج سپریم کورٹ میں نیب کے جو ترامیم تھی جو عمران خان صاحب نے چیلنج کی ہوئی ہیں،
وہ ترامیم بھی چل رہی ہیں سپریم کورٹ میں، اس کے اوپر بھی تو عمران خان صاحب ہی گئے ہوئے ہیں۔ اچھا ادھر عمران خان صاحب کو تکلیف ہے کہ جی نہیں یہ نیب میں ترامیم نہیں ہو سکتی، ادھر خیبر پختونخوا میں جب پہلا ہیلی کاپٹر اسکینڈل جب 2008 کے حکومت کے آنے کے بعد، جب عمران خان صاحب کے اپنا 2013 میں حکومت آئی تھی، معذرت 2013 میں جب ان کی حکومت آئی تھی، تو 2013 کی حکومت کے بعد عمران خان صاحب نے جو ہیلی کاپٹر استعمال کرنا شروع کیا تو خان صاحب کے اوپر ہیلی کاپٹر اسکینڈل بنا تھا، اور ہیلی کاپٹر اسکینڈل کے لیے پراپر تحقیقات نیب نے شروع کر دی تھی۔ عمران خان صاحب نے صوبے میں ایک الگ سے احتساب کا بیورو بنا لیا ہوا تھا، تو ہیلی کاپٹر اسکینڈل سے بچنے کے لیے عمران خان صاحب نے بند کر دیا جی وہ کیا کہتے ہیں صوبائی جو نیب تھا، یعنی صوبے میں جو انہوں نے احتساب کا ادارہ بنایا تھا وہ بند کر دیا۔ پھر نیب کو چیئرمین نیب کو بلیک میل کر کے ہیلی کاپٹر اسکینڈل بند کروا دیا، وہ جو جاوید اقبال کو بلیک میل کیا۔ اب ظاہر ہے وقت ایک سا نہیں رہتا، اب حالات بدل گئے ہیں، تو اب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بیٹھے نور عالم خان صاحب نے نیب سے پوچھا کہ جی کون کون سے معاملات، کون کون سے مقدمات پینڈنگ ہیں، اس میں ہیلی کاپٹر کا معاملہ بھی آ گیا۔ اس میں بتایا گیا کہ عمران خان وغیرہ وغیرہ نے جو ہیلی کاپٹر استعمال کیا اس پر 7 کروڑ روپے انہوں نے صوبائی حکومت کے دینے، اور کس کیپیسٹی میں استعمال کیا، یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ اب کل افراتفری میں خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں بل پیش کیا گیا کہ یہ 2008 سے آنورڈز، یعنی پچھلی حکومت کو بھی ذرا وہ رعایت دے رہے ہیں، 2008 سے آنورڈز کوئی بھی اپنا کسی سے ہیلی کاپٹر کے استعمال کا، سی ایم کا ہیلی کاپٹر جو ہے خیبر پختونخوا کی حکومت کا ہیلی کاپٹر، اس کے استعمال کا کوئی نہیں پوچھ سکے گا۔ الیکشن کمیشن نے الگ سے نوٹسز بھیجے ہوئے عمران خان صاحب کو، یہ جو پیچھے الیکشنوں میں جو تھے نا، جو 6 حلقوں میں عمران خان صاحب انتخابات لڑے تھے، اور اس سے پہلے بلدیاتی انتخابات تھے، تو اس میں وہ صوبائی جو حکومت کا وزیر اعلیٰ کا ہیلی کاپٹر استعمال کرتے رہے، تو اس سے عمران خان صاحب سے پوچھا جا رہا ہے، اور وہ قانون بنا دیا جی کوئی نہیں پوچھے گا۔ جی کیوں بھائی کوئی نہیں پوچھے گا؟ مطلب یہ کہ ٹھیک ہے صوبائی اسمبلی کو اختیار ہے کہ وہ قانون بنائے، تو پھر یہ اختیار قومی اسمبلی کا بھی مان لیا جائے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے کرپشن کی ہے اور کرپشن پکڑی گئی ہے، مقدمہ دائر ہے، اور آپ پھر کہیں کہ نہیں ہم سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، جس طرح گھڑی والا معاملہ ہے، بلینٹری سونامی ہے، BRT ہے، گندم کا اسکینڈل ہے، چینی کا اسکینڈل ہے، ادویات کا اسکینڈل ہے، پیٹرولیم کا اسکینڈل ہے، کتنے مہا اسکینڈلز پڑے ہوئے، اسکینڈلز کے جو فادر آف اسکینڈلز پڑے ہوئے، ان کا حساب کتاب عمران خان صاحب سے مانگا جاتا ہے، کہتا ہے جی میں کیوں حساب کتاب دوں؟ تو اب یہ قانون جو ہے عمران خان صاحب نے بنوا دیا اپنی حکومت سے، اپنی اکثریت کے زور پر، یہ بتا رہا ہے کہ عمران خان صاحب برے طریقے سے پھنسنے جا رہے ہیں، اور اب حکومت جو ہے وہ اگریسو ہونے جا رہی ہے۔ آج میں دیکھ رہا تھا لب و لہجہ جو تھا ان کا سلمان شہباز کا، وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ تھے وہاں پر۔ میاں شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز تو ٹھنڈے ٹھار قسم کے لوگ ہیں، وہ اس طرح کے تلخ لہجے میں بات شاید ان کو آتی نہیں ہے، کرنا نہیں چاہتے، ہمت نہیں ہوتی، پتہ نہیں کیا ہے، جو بھی ہے، حوصلہ نہیں پڑتا، جو بھی ہے۔ لیکن جو سلمان شہباز نے آج جو انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپنی ضمانت کروانے کے لیے آئے تھے، اور اس کے بعد جو انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی ہے، وہ جو انداز تھا، عمران خان صاحب کو انہوں نے گھٹیا انسان بھی کہہ دیا، پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیا، اور پھر 4 سالوں کا حساب کتاب، اور پھر یہ بھی بتایا کہ جو ان کے اوپر جو مقدمات تھے کس طرح بنائے گئے، کس طرح جاوید اقبال کو بلیک میل کر کے ان کے خلاف مقدمات بنائے گئے۔ لیکن جو چیزیں 2-3 اپنا سلمان شہباز نے کی ہیں، وہ یہ بتا رہی ہیں کہ جی عمران خان صاحب کو ٹھیک پتہ لگا ہے کہ جی وہ باہر نہیں رہ سکتے۔ میں نے جیسے گزارش کی نا کہ مریم نواز شریف، فریال تالپور، آصف زرداری، خورشید شاہ، خواجہ آصف، خواجہ سعد رفیق، احسن اقبال، خواجہ سلمان رفیق، اور شرجیل انعام میمن، اسپیکر سندھ اسمبلی درانی صاحب، یہ سارے اگر جیلوں میں جا سکتے تو عمران خان صاحب کسی الگ سے کھال کے تو نہیں بنے ہوئے نا، ظاہر ہے یہیں پیدا ہوئے ہیں، یہیں پلے بڑھے ہیں، اور یہی سیاست کی ہے، تو یہی قانون تو ان کے اوپر بھی اپلائی ہوگا، قانون اپلائی انہیں کے اوپر ہوگا، یہ سیاسی روایات ان کے اوپر بھی اپلائی ہوں گی۔ تو بہرحال تو وہ سلمان شہباز صاحب کہتے ہیں کہ جی اب ہم نے عمران خان کو اسپیس نہیں دینی، عمران خان صاحب نے جو کیا ہے اس کی سزا ان کو بھگتنی ہوگی، ایک چیز۔ دوسری چیز وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمارے ساتھ تو یہ سیاست، اب جنہوں نے ہمارے ساتھ سیاست کی اب ہم ان کے ساتھ سیاست کریں گے، یعنی اب ان کو بے بدلہ چکانا ہوگا، جو کچھ انہوں نے کیا ہمارے ساتھ، جو ہمارے ساتھ ہوا ہے ہم اس کا حساب لیں گے۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب یہ قانون شانون بنوا کر بچ سکتے ہیں؟ میرا نہیں خیال، یہ قانون تو عدالت میں جائے گا تو اڑ جائے گا،
یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اب دیکھیں نا، پنجاب کا ہیلی کاپٹر ہے، پنجاب حکومت کا ہیلی کاپٹر عمران خان صاحب کے استعمال میں. پچھلے دنوں اپنا صوبائی حکومت نے ایک سمری بھیجی وزارت خزانہ کو کہ جی وزیر اعلیٰ کو جب ضرورت ہوگی تو ہیلی کاپٹر جو ہے وہ کرائے پر لے سکیں گے. تو وزارت خزانہ نے کہا ہیلی کاپٹر تو اپنا موجود ہے، وہ خراب شراب ہوتا ہے تو پھر اور بات ہے، اپنا ہیلی کاپٹر تو ٹھیک ہے، تو ہم کیوں ہیلی کاپٹر کی انہوں نے تحفظات اور اعتراضات لگا کر وہ سمری واپس کر دی تھی. وجہ یہ تھی کہ وہ ہیلی کاپٹر عمران خان صاحب استعمال کر رہے تھے سی ایم کا. تو وہ بھی حساب کتاب ظاہر ہے عمران خان صاحب کو دینا ہوگا. تو اب عمران خان صاحب تو انہیں الیکشن کمیشن کا معاملہ وہاں پر دیکھیں، یہاں پر بھی عمران خان صاحب اپنے آپ کو جواب دہ بنانے کے بجائے قانون بنا رہے ہیں. تو انہیں الیکشن کمیشن کے معاملے میں لاہور ہائی کورٹ چلے گئے، سندھ ہائی کورٹ چلے گئے. اب الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ سے اجازت لے لی پٹیشن کر کے. سپریم کورٹ نے کہا کہ جی آپ اپنا مقدمہ چلائیں، دبا کے چلائیں، اور اجازت دے دی. تو آج اس کی سماعت تھی، اس میں نہ عمران خان پیش ہوئے، نہ اسد عمر پیش ہوئے، نہ فواد چودھری پیش ہوئے، اور بھونڈے قسم کے جو تھے جواز عمران خان صاحب کے لیے کہا گیا کہ جن کو گولیاں لگی ہوئی ہیں. تو بھئی گولیاں لگی 26 نومبر کو، 3 نومبر کو گولی لگی، 26 نومبر کو عمران خان صاحب نے لاہور سے جا کر راول پنڈی میں جلسے سے خطاب کیا. عدالت میں پیش ہونے میں کیا کوئی اچھا چلیں عمران خان صاحب کے حد تک مان لیتے ہیں. فواد چودھری صاحب کے لیے وکیل سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا جی فواد چودھری صاحب کو فلو ہو گیا. پچھلی پیشی پر فواد چودھری کو ڈینگی ہو گیا تھا. عدالت میں صبح پیشی تھی وہاں پر اسلام آباد اپنا الیکشن کمیشن میں، تو فواد چودھری صاحب کو ڈینگی تھا، اور شام کو وہی فواد چودھری صاحب زمان پارک کے باہر میڈیا کو بریفنگ دے رہے تھے. تو پھر وہاں صحافی نے پوچھا، میرا خیال ہے محسن بلال نے پوچھا تھا کہ جی آپ کو تو ڈینگی تھا، آپ عدالت نہیں گئے، یہاں آپ کیسے اپنا آ گئے؟ تو فواد چودھری نے ان کو اپنا کہا کہ تم ڈاکٹر ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے پھر ڈینگی میں کیا ہوتا ہے. تو فواد چودھری صاحب غصہ کر گئے تھے. تو یہ لوگ جو ہیں وہ چھپتے پھر رہے ہیں بیسیکلی، اور ایک طرف جہاں چھپ سکتے ہیں وہاں چھپ رہے ہیں، اور جہاں ان کی اپنی حکومت ہے وہاں پر یہ قانون بنا رہے ہیں کہ جی ہم سے کوئی نہیں پوچھ سکتا. تو یہ قانون نہیں چلیں گے، اس طرح کا رویہ ظاہر نہیں چلے گا. عمران خان صاحب نے لوگوں کو کرپشن کے خلاف جتنے لیکچر دیے ہوئے نا، وہ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کیا کر رہے ہیں. گھڑی کے معاملے پر حساب نہیں دے رہے، ہیلی کاپٹر کا حساب مانگا جا رہا ہے تو وہ حساب نہیں دے رہے. تو خان صاحب اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں. خان صاحب کے لیے بہتر یہی ہے کہ عدالتوں کا سامنا کریں، قانون کا سامنا کریں. اگر وہ گلٹی نہیں ہے، اگر انہوں نے کوئی چوری نہیں کی تو وہاں جا کر ثابت کریں. چھپنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اعتراف کر رہے ہیں کہ انہوں نے چوری کی ہے. قانون بنانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اعتراف کر رہے ہیں کہ ہاں میں چور ہوں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.